آج ڈاکٹر طارق قمر صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ شکوہ نہیں خدا سے اگر بال و پر نہ دے، شکوہ نہیں خدا سے اگر بال و پر نہ دے، یہ آسماں قفس سے دکھائی مگر نہ دے۔ اللہ نے بال و پر تو عطا کیا ہے، اڑنے کی صلاحیت تو دی ہے، لیکن ساتھ میں قفس میں بھی ڈال دیا ہے۔ اب میں قید ہوں، بالکل پنجرے میں میں قید ہوں، اور یہ کوئی ستم اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ اس قفس سے مجھے آسمان دکھائی دیتا ہے، آسمان کی وسعتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اب میرے پاس بالوں پر بھی ہے، میں اڑنا چاہتا ہوں، آسمان کی وسعتوں میں کھونا چاہتا ہوں، میں کہاں تک جانا چاہتا ہوں، میری پرواز کی کوئی حد نہیں ہے، اور میں ایک پنجرے میں قید ہوں۔ تو یہ جو ستم ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں، اڑنے کی صلاحیت ہے لیکن میں اڑ نہیں سکتا، یہ جو ستم ہے یہ ایک بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بالوں پر نہیں دیا ہوتا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، بالوں پر نہیں ہوتا تو اڑنے کی آرزو بھی نہیں ہوتی، لیکن بالوں پر اس نے دیا، اڑنے کی صلاحیت دی، آرزو بھی دی، آسمان کی وسعتیں بھی دی، اور ساتھ میں مجھے قید میں بھی ڈال دیا۔ اگر میرے مقدر میں قفس میں ہی رہنا لکھا تھا تو مجھے بالوں پر ہی نہیں دیتا تو کوئی آرزو بھی نہیں ہوتی، کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی اس سے۔ لیکن شکوہ نہیں خدا سے اگر بالوں پر نہ دے، یہ آسمان قفس سے دکھائی مگر نہ دے۔ اگر یہ آسمان سے قفس دکھائی نہیں دیتا تو ایسا کوئی خاص بات تھی بھی نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ یہ آسمان قفس سے دکھائی مگر نہ دے، میرے لیے یہ منصب و اعزاز بھیک ہے، آواز جب تلک میرا دستے ہنر نہ دے۔ یہ جو منصب مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ جو اعزاز مجھے دیے جاتے ہیں، یہ مجھے ایک بھیک کی طرح لگتے ہیں، یہ جیسے کسی نے مجھے خیرات دیا ہو، مجھے بھیک میں دیا ہو۔ ہاں، یہ تب میرے لیے قابل قدر ہے کہ اگر میرا ہنر اس لائق ہے، میرے ہنر کے اعتراف میں اگر یہ چیزیں دی جاتی ہیں تو پھر میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے یہ۔ لیکن بغیر کسی ہنر کے اس عالم میں جب میں کو ڈیزرو نہیں کرتا اور مجھے یہ اعزاز اور یہ منصب اگر دیے جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھیک دی جا رہی ہو، تو بھیک کے ساتھ جو ذلت جڑی ہوئی ہے اسی ذلت کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ آواز جب تلک میرا دستے ہنر نہ دے، دامن کو کھینچتی ہوئی ہجرت کی ایک شام، ایک قد کھلا کواڑ کے اذن سفر نہ دے۔ اب ہجرت کی شام ہے، اب یہ اپنے گھر سے نکل کر کے اب غیر وطن جانے والے ہیں، اور ٹھیک نکلتے وقت میں ایک قد کھلے کواڑ، دروازے کا جو آدھا کھلا ہوا کواڑ ہے وہاں ایک چہرہ ہے، ایک آنکھیں ہیں جس میں ایک التجا ہے، جو آنکھیں سے روک رہی ہیں، وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مت جاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دامن کھینچ رہا ہو، پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہو، کہ اذن سفر مطلب سفر کے ارادے کو ترک کر دو، آ جاؤ یہیں رہو تم۔ دامن کو کھینچتی ہوئی ہجرت کی ایک شام، ایک قد کھلے کواڑ کے اذن سفر نہ دے۔ وہ قد کھلے کواڑ میں جو چیز ہے، وہ چہرہ، وہ آنکھیں جو ہیں، وہ سفر کے ارادے کو متزلزل کر رہی ہیں، وہ روک رہی ہیں اسے۔ ایک قد کھلے کواڑ کے اذن سفر نہ دے، مجھ کو ڈرا رہا ہے سکوت فریب آب، رکھوں کہیں قدم تو دکھائی بھور نہ دے۔ پانی کی سطح بہت خاموش ہے، بالکل پرسکوت، ایسا لگ رہا کہیں کوئی لہر نہیں ہے، کہیں کوئی ہلچل نہیں ہے۔ اگر میں کہیں یہ کوئی فریب تو نہیں ہے کہ میں سکوت سطح دیکھ کر کے آپ کی میں اس پہ پاؤں رکھوں اور نیچے بھنور ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، فریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بھنور میں پاؤں آ گیا تو پھر واپس بھی نہیں آ سکتے، پھر تو ڈوبنا ہی ہے۔ مجھ کو ڈرا رہا ہے سکوت فریب آب، رکھوں کہیں قدم تو دکھائی بھور نہ دے۔ کھانے لگا ہے چہرے کو بے چہرگی کا خوف، مٹی کو اتنی آنچ میرے کوز اگر نہ دے۔ کوز اگر، مٹی کے برتن بنانے والا، وہ برتن بنا کے کیا کرتا ہے، وہ آگ کے حوالے کر دیتا، بھٹی میں ڈال دیتا تاکہ وہ پوری طرح مضبوط ہو جائے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا چہرہ بنانے کے بعد، مجھے دنیا میں لانے کے بعد، یہ اپنے مالک سے، کوزہ گر اللہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے چہرے کو اس قدر بھی تجربات اور حادثات سے اس قدر کی آنچ میں مت اتنا پکا۔ تجربات بھی ضروری ہیں، حادثات بھی ضروری ہیں، سب کچھ ضروری ہے زندگی کے گزارنے کے لیے، لیکن اب اس آنچ میں، تجربے کی آنچ میں، حادثوں کی آنچ میں مجھے اس قدر بھی مت پکا دے کہ میں چہرہ ہی کھو دوں اپنا، میں بے چہرگی کا شکار ہو جاؤں، میرا چہرہ ایسا مسخ ہو جائے کہ میں خود کو نہ پہچان سکوں، میری شناخت کہیں گم ہو جائے۔ اس قدر بھی تجربات اور حادثات میں مجھے مت گزار۔ تو کھانے لگا ہے چہرے کو بے چہرگی کا خوف، اب اس قدر آنچ میں مجھے پکایا جا رہا ہے نا کہ مجھے اب یہ خوف ہے کہ میں اپنا چہرہ کھو دوں گا، بے چہرگی کا شکار میں ہو جاؤں گا۔ مٹی کو اتنی آنچ میرے کوز اگر نہ دے، اے میرے کوز اگر، میری مٹی کو اس قدر آنچ مت دے، مٹی کو اتنی آنچ میرے کوز اگر نہ دے۔ صحرا کی خاک گھر کے اندھیروں کے درمیاں، کیسے جیے وہ چہرہ دکھائی اگر نہ دے۔ وحشت کا عالم ہے، اپنے آپ سے بے خبر، کبھی صحرا کی خاک چھان رہا ہے،
کبھی گھر کے اندھیرے میں گزارا کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص ایسا شخص جی کیسے لیتا ہے؟ جیتا ہے وہی، وہ اپنے محبوب کا تصور، ایک تصویر وہ لیے پھرتا ہے، ایک چہرہ اس کے سامنے رہتا ہے جو کبھی نہیں کھوتا، وہی چہرہ اس کی زندگی، وہی اس کی سانسیں ہیں، تو انہی سانسوں سے وہ جی رہا ہے۔ اگر وہ تصور سے وہ چہرہ غائب ہو جائے نا وحشت کا عالم میں، تو پھر سوائے موت کے اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو صحرا کی خاک ہو چاہے گھر کا اندھیرا ہو، صحرا کی خاک گھر کے اندھیروں کے درمیاں، کیسے جیے وہ چہرہ دکھائی اگر نہ دے۔ اگر وہ چہرہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے پھر تو جینے کی کوئی صورت ہی نہیں بچتی۔ تو وحشت زدہ کسی شخص کے آگے میں وہ چہرہ ضرور ہوتا ہے، یا ہونا چاہیے، جس چہرے نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ اب صحرا کی خاک چھاننی پڑ رہی ہے۔ صحرا کی خاک گھر کے اندھیروں کے درمیاں، کیسے جیے وہ چہرہ دکھائی اگر نہ دے۔ طارق بڑی عجیب ہے اس دل کی سازشیں، میری تباہیوں کی مجھے کو خبر نہ دے۔ یہ دل جو ہے نا میرا، دل تو میری زندگی کا دار و مدار ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنا میرا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میرے خلاف سازشیں بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ جب یہ تباہ ہونے لگتا ہے میرے حالات سے، میرے عشق سے، میرے جنون سے، جب یہ اس کی تباہی جس طرح ہو رہی نا، اس تباہی خبر وہ مجھے نہیں دیتا کہ دیکھو میں تیرے چکر میں برباد ہو رہا ہوں، یہ خبر مجھے نہیں دیتا۔ وہ اکٹھے خبر دے گا، وہ تب دے گا جب ایک وہ بیٹھ جائے گا، جب یہ خبر اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ شخص بھلے ہی کوئی خبر بن جائے اس کے بعد۔ طارق بڑی عجیب ہے اس دل کی سازشیں، یہ دل بھی نا عجیب سے سازشیں کرتا رہتا ہے کہ میری تباہیوں کی مجھے کو خبر نہ دے۔ مجھے بتانا چاہیے تھا اسے، پہلے سے مجھے خبردار کر دینا چاہیے، دیکھو میں تیرے چکر میں برباد ہو رہا ہوں، یہ پہلے بتا دیتا اور شاید میں کچھ سدھر جاتا یا میں سنبھل جاتا۔ وہ صورت نہیں ہے، تو میری تباہیوں کی مجھے کو خبر نہ دے۔ خبر تو دیتا ہے دل، لیکن آخر میں جب آپ خود ایک خبر ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ طارق قمر صاحب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔